میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، بہت ناز و نم میں پلی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک امیر کبیر بزنس مین نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کس انداز میں پرورش کیا ہوگا۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ وہ مجھے بیرون ملک میں تعلیم دلوانا چاہتے تھے، لیکن مجھے پڑھائی سے شغف نہ تھا۔ ان کی لاکھ کوشش کے باوجود میں نے انٹر کے بعد کالج کو خیر بات کہہ دیا۔ والد صاحب کو بے حد دکھ ہوا، مگر ماں نے سمجھایا کہ ماں ہم نہیں پڑھنا چاہتی تو رہنے دیں، اتنی تعلیم کافی ہے، لڑکیوں کو گھر بسانا ہوتا ہے، اس کی وقت پر شادی کر دیں، یہ اپنے گھر بار میں خوش و خرم ہو جائے گی۔ مجھے دیکھیں، میں کون سا پڑھی لکھی ہوں، لیکن آپ کا گھر خوش اسلوبی سے سنبھالا ہوا ہے، آپ کو سکون دیا ہے، تبھی آپ اتنی دولت کما سکے ہیں۔ امی کی باتیں والد صاحب کی سمجھ میں آ گئی اور وہ میرے رشتے کی تلاش میں سرگردہ ہو گئے۔ چند قریبی دوستوں سے ذکر کیا کہ بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی اچھا رشتہ تمہاری نظر میں ہو تو بتانا۔ ایک دن ابو کسی تقریب میں شرکت کرنے گئے، وہاں ایک درینہ واقف کار مل گیا۔ اکرم صاحب والد کے کلاس فیلو رہ چکے تھے۔ جب اکرم صاحب کو علم ہوا کہ ندیم کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے تو ابا جان کے سر ہو گئی۔ آپ کو کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، ہمارا لڑکا لائق، خوبصورت اور پڑھا لکھا ہے۔ تم نے نادر کو اس کے بچپن میں دیکھا تھا، شاید یاد نہ رہا ہو، بہرحال تصویر دکھا دیتا ہوں۔ ہم دیکھے بھالے لوگ ہیں، کہیں اجنبیوں میں پھنس گئے تو ممکن ہے کہ مسائل ہوں۔ والد صاحب نے کہا کہ سوچ کر بتاؤں گا۔ وہ 2 دن گزرے تھے کہ اکرم صاحب بیوی کو لے کر آ گئے اور انہوں نے امی جان سے اپنے بیٹے کے قصیدے بیان کرنے شروع کر دیے، ساتھ تصویر بھی دکھائی۔ لڑکے کی عمر تصویر میں 25 برس لگتی تھی، جانے کب کی فوٹو لی تھی، کہا کہ حال ہی میں بھجوائی ہے۔ بہرحال نادر نوجوان لگا، لندن پڑھنے گیا تو وہیں رہ گیا۔ آنٹی صفیہ کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا مشرقی لڑکی چاہتا ہے، تبھی بار بار اصرار کرتا ہے کہ پاکستانی دلہن چاہیے۔ اکرم انکل امیر لوگ تھے، بنگلے میں رہتے تھے، نوکر چاکر غرض کوئی کمی نہ تھی۔ البتہ ان کا کہنا تھا کہ وہاں نادر کی ملازمت ایسی ہے کہ فی الحال پاکستان نہیں آ سکتا۔ شادی کی تاریخ طے ہو جائے گی تب وہ آئے گا اور دلہن کو ساتھ لے جائے گا۔ فی الحال فون پر نکاح ہوگا اور کچھ عرصے سے اس کی آمد کا انتظار بھی کرنا ہوگا۔ وہ تمام قانونی تقاضے جو بیوی کو ساتھ لے جانے کے ہیں، ان ملکوں کو درکار ہوتے ہیں، وہ اسے مکمل کرنے ہوں گے۔ تاہم زیادہ عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، ہم آپ لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہیں، نہ آپ ہمارے لیے انجان ہیں۔ سوچنے میں وقت نہ لگائیں، فوراً ہاں کہہ دیجیے تاکہ اگلی بار منہ میٹھا کرانے کا اہتمام کر لیں۔ والدہ گھبرا گئی، ابو سے کہا ان لوگوں کو بہت جلدی ہے، ایسا بھی کیا ہے کہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہ رہے ہیں؟ شک ہے کہ آپ کے جاننے والے ہیں، آپ مطمئن ہوں گے، مگر میں بچی کو بیرون ملک بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میری اکلوتی بچی ہے، ہماری دولت جائیداد اور سرمایہ کی یہی مالک ہے۔ ذرا دھیرے سے کام لیں، اپنے ملک میں اچھے رشتوں کی کمی نہیں ہے، ماہم کو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا ہے، ذرا مجھے کوشش کرنے دیجیے۔ کر لو کوشش، ابا جان نے فرمایا۔ میں اکرم کو برسوں سے جانتا ہوں، تو تم خامخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ لڑکے کا پاکستان نہ آنا ایک مجبوری ہے کہ وہاں کے کچھ اور قانون اور قاعدے ہیں جنہیں پورا کرنا لازم ہے۔ میں نے بھی ان لوگوں کو فوراً ہاں نہیں کہی ہے، بلکہ سوچنے کے لیے وقت دیا ہے۔ اس دوران اور کوئی اچھا رشتہ مل گیا تو انہیں منع کر دیں گے۔ میری بدقسمتی کے کئی رشتے آئے، کچھ امی اور کچھ ابو کو پسند آئے۔ ادھر انکل اکرم اور ان کی بیگم نے اپنی تگودو جاری رکھی، وہ تو ہمارے گھر کے چکر لگاتے رہے اور منت سماجت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بالآخر والد صاحب نے ہاں کہہ دی۔ ان کے نزدیک یہ رشتہ بہت مناسب تھا، بس ایک ہی رکاوٹ تھی درمیان میں، اور وہ یہ تھی کہ لڑکے کو بغیر دیکھے محض تصویر دیکھ کر قبول کرنا تھا۔ نکاح ٹیلی فون پر ہونا تھا اور رخصتی 2 سال بعد ہونی تھی۔ یہ عرصہ میرے والدین کے لیے زیادہ نہ تھا، میں اکلوتی تھی، ان پر بوجھ نہ تھی، ابھی صرف 17 سال کی تھی۔ والدہ چاہتی تھی کہ 20 برس کی ہو جاؤں تو ودا کریں۔ جو ہی والد نے انکل اکرم کو میرے رشتے کے لیے ہاں کی، اچھے رشتے دھڑا دھڑ آنے لگے، مگر اگلے وقتوں کے لوگ اپنے وعدے اور زبان کے پکے ہوا کرتے تھے، سو انہوں نے یہی جواب دیا کہ جہاں اللہ کو منظور تھا، رشتہ ہو گیا، اب اپنی زبان پر قائم ہوں، ہاں کہہ کر زبان سے نہیں پھروں گا۔ والدہ دبے دبے لفظوں میں کہتی رہی کہ بیٹی کا معاملہ ہے اور پردیس کی بات ہے، ہماری اکلوتی بچی، ذرا سوچ لو، ابھی صرف ہاں کی ہے، منگنی نہیں ہوئی ہے، دوسرے رشتے بہتر ہیں، ان میں سے کسی پر غور کر لو۔ بیٹی وطن میں ہوگی تو دکھ سکھ میں خبر تو لے سکیں گے۔ تم عورتوں کی تو باتیں نرالی ہوتی ہیں، جہاں ضد و رنج بھی ہوتی ہیں وہاں وہمی بھی ہوتی ہیں۔ ارے بھائی، لندن کون سا دور ہے ہمارے لیے، ہماری پاس کوئی دولت کی کمی ہے، جب چاہیں گے اپنی بیٹی کے پاس چلے جائیں گے۔
غرض شوہر کے دباؤ سے مجبور ہو کر ماں چپ ہو بیٹھی۔ دل ان کا نادر کے رشتے پر راضی نہ تھا، یہی خوف تھا کہ لڑکا دیکھا نہیں ہے اور بات پردیس کی ہے۔ مجھ سے کہتی تھی کہ بیٹی تو اگر راضی نہیں ہے تو ابھی کہہ دے، میں بعد میں کچھ نہ کر سکوں گی۔ میں کیا کہتی، مجھے تب اتنی عقل نہیں تھی نہ سمجھ تھی۔ یہی جواب دیا، امی آپ ابو اور آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ معلوم نہیں والدہ کو کیوں یہ فیملی پسند نہیں آئی۔ دبی زبان سے کہتی، مجھے یہ لوگ لالچی لگتے ہیں، ان سے خلوص کی خوشبو نہیں آتی۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، امی آخر کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بیٹی اس وجہ سے کہ خوشامد بہت کرتے ہیں اور خوشامد لوگ مطلبی ہوتے ہیں، یہی بات کھٹکتی ہے میرے دل کو۔ رشتہ لینے والے نیاز مند تو دکھائی دیتے ہیں۔ بیٹی دادی انہیں سمجھانے لگی، اب جو فیصلہ ہوگا اس پر دل سے راضی ہو جاؤ اور زیادہ مین میں مت نکالو۔ اچھے کاموں میں بھروسہ ہی خوشیوں تک پہنچاتا ہے، بھروسہ کرنا پڑتا ہے، دعا کرو لڑکی کی قسمت اچھی ہو، ورنہ بہت دیر دیکھ بھال چھان پھٹک کے باوجود کبھی کبھی سودا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ ہماری ماں قسمت والی ہوگی، دیکھ لینا سب ٹھیک رہے گا۔ ہاں ماں جی، دعا ہی کرتی ہوں، ورنہ کل کی کسے خبر ہے۔ انہی وسوسوں میں وہ دن بھی آ گیا جب اکرم اور آنٹی میرے نکاح کی تاریخ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ مٹھائی کے ٹوکرے لائے اور پھولوں کا گہنا، اصل بری اور زیور تو انہوں نے نکاح کے بعد چڑھانا تھا۔ والدہ نے مجھے نادر کی تصویر دکھائی تھی اور میں نے ایک نظر دیکھ کر حیا سے سر جھکا لیا تھا۔ فوٹو میں وہ کوئی شہزادہ لگتے تھے، تاہم میری پسند کیا ہے اور کیا ناپسند آج تک کسی کو دل میں بسایا نہ تھا۔ میرا ذہن سلیٹ کی طرح صاف تھا۔ ایک دن مقررہ تاریخ اور وقت پر انکل اور آنٹی اپنے 4 عزیزوں کے ہمراہ آ گئے۔ مولوی صاحب کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ پلک جھپکتے ہی میرا ٹیلی فون پر نکاح ہو گیا اور میں بن دیکھے نادر کی منقوہ ہو گئی۔ 2 سال کا عرصہ پلک جھپکتے بیتا۔ اس دوران والدین نے میرا خوب سارا جہیز بنایا۔ رخصتی سے 2 روز پہلے نادر لندن سے تشریف لے آئے تھے اور دھوم دھام سے میری رخصتی ہو گئی۔ 3 لڑکوں پر جب میرے جہیز کا سامان ان کے بنگلے کے احاطے میں اتارا گیا تو ساس سسر کی بانچیں کھل گئی۔ ایک بنگلہ والد صاحب نے شادی سے قبل میرے نام کیا ہوا تھا، شاندار گاڑی بھی انہوں نے جہیز میں دی تھی۔ حالانکہ معلوم تھا کہ مجھے نادر کے ہمراہ لندن جانا ہے، مگر شفقت پدری سے مجبور تھے، چاہتے تھے بیٹی کی رخصتی کے وقت سبھی کچھ جہیز میں دے دیں۔ حالانکہ بظاہر میرے ساس سسر نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں بس لڑکی سے غرض ہے، جہیز دیں یا نہ دیں آپ کی خوشی ہے۔ والدین کی زندگی میں ایسی خوشی کا دن دوبارہ کب آنا تھا؟ میں ان کی واحد اولاد تھی، ہر شے ان کی مجھے ہی ملنی تھی، سو انہوں نے سب ارمان نکالے۔ رخصتی ہو گئی اور میں دلہن بن کر نادر کے گھر آ گئی۔ مگر ایک بات سب نے محسوس کی کہ دلہا اگر وجیا تھا مگر سہما تھا، لا کے لندن پلٹ تھا۔ اعتماد کی کمی لگتی تھی۔ کسی نے کہا بیرون ملک سے آیا ہے اس لیے الگ سا لگ رہا ہے، کسی نے کہا شاید والدین کے مجبور کرنے پر پاکستان میں شادی کر لی ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ میں پھولوں کی سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ رش کم ہو گیا اور رات کا 1 بج گیا تھا، مگر دلہا صاحب کمرے میں نہ آئے۔ بیٹھے بیٹھے کمر دکھنے لگی، جی چاہتا تھا کہ بستر پر لیٹ جاؤں اور سو جاؤں۔ گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی، بالآخر قدموں کی آہٹ ہوئی۔ نادر صاحب اندر آئے اور سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں انتظار میں تھی کہ کچھ بات کریں گے، مگر انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور نہ گھونگھٹ اٹھا کر میرا چہرہ دیکھا، بلکہ سگار سلگا لیا اور کش لینے لگا۔ اس حرکت پر وحشت زدہ ہو کر میں نے خود ہی گھونگھٹ اٹھا دیا۔ سوچا شاید لندن میں دلہنیں اسی طرح گھونگھٹ نکال کر نہ بیٹھتی ہوں۔ تبھی انہیں معلوم نہیں ہے کہ دلہن کا گھونگھٹ اٹھا ہوا تھا اور اسے منہ دکھائی بھی دینی ہوتی ہے۔ منہ دکھائی گئی بہاڑ میں، بات تو کرتے مگر خاموش، اتنی گہری خاموشی میرا دم گھٹنے لگا۔ سوچا گونگے تو نہیں، ٹیلی فون پر آواز سنی تھی میں نے، اب کیوں بیٹھے ہیں؟ بالآخر تنگ آ کر خود ہی اپنا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تو صوفے پر پڑے سو رہے ہیں۔ سوچا لمبا سفر کر کے آئے تھے، آتے ہی شادی کے کاموں میں حصہ لیا ہوگا اور تھک گئے ہوں گے، اتنے کے بیٹھتے ہی سو گئے۔ مگر میں بھی اب تھک چکی تھی، مگر نیندوں اب کوسوں دور جا چکی تھی۔ گھنٹہ بھر یوں ہی بڑی سوچتی رہی، پیاس محسوس ہوئی اور پھر حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے تو اٹھ کر بیٹھی، دبے قدموں پلنگ سے اتری اور نادر کا کندھا ہولے سے ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور
میں نے کہا بہت پیاس لگی ہے۔ انہوں نے میز کی جانب دیکھا جہاں پانی کا کولر اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ تبھی میں کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ اٹھے، کولر سے گلاس میں پانی بھرا اور ایک گولی دے کر کہا پانی کے ساتھ یہ بھی کھا لو، شاید تھکن سے تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، تبھی نیند نہیں آ رہی۔ میں نے چپ چاپ گولی ان سے لے کر پھونک لی اور کیا کرتی، وہ نیند سے بھری سرخ آنکھوں سے میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے خواب میں کسی تصویر کو تکتا ہو۔ سوچا کہ یہ نیند پوری کر لے تو اچھا ہے۔ گولی کے اثر سے میں دیر تک سوتی رہی۔ جب جاگی دن چڑھا آیا تھا اور دولہا صاحب کمرے میں موجود نہ تھے۔ دن بھر مہمانداری ہوتی رہی۔ دولہا نہ جانے باہر کن کاموں میں مصروف تھے۔ رات آدھی بیت چکی تھی تب کمرے میں قدم رکھا، بولے گولی کھا لو۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں مانگی، پھر بھی کھا لو، نیند سکون سے آ جائے گی، مجھے نیند کے لیے گولی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا، بولے کھا لو، کل ہم نے سفر پر روانہ ہونا ہے، لمبا سفر ہے، بہت تھکن ہوگی، آج کی رات بھرپور اور پوری نیند لینا ضروری ہے۔ میں سمجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ نادر کو شادی کی ضرورت نہ تھی، والدین نے مجبور کیا تھا۔ یہ ایسا معاملہ تھا کہ کچھ لڑکیاں خاموش رہ کر اپنی شرافت کا ثبوت دیتی ہیں اور کچھ کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں یا وہ کسی اور جانب راغب ہو جاتی ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا، گولی میں نے ان کے ہاتھ سے لے کر پرے پھینک دی۔ سوچا کہ ایک رات وطن میں گزارنی ہے تو گزر جائے گی، صبح ہو تو سب سے پہلے امی ابو کو آگاہ کرتی ہوں، ورنہ وطن سے دور مجھ پر جو بیتے گی تب میں کیا پکڑ پاؤں گی۔ بے زبان گائے کی طرح تو ہرگز اس شخص کے ساتھ نہ جاؤں گی، ان لالچی لوگوں کے بھینٹ اپنا جہیز چڑھاؤں گی، اپنی زندگی کی غیر فطری قربانی ہرگز نہ دوں گی۔ صبح ساس ناشتے کی ٹرے لائی تو میں نے کہا کہ امی سے بات کرنی ہے۔ وہ بولی وہ عصر کے وقت آئیں گی، انہوں نے فون پر بتایا ہے مجھے، ابھی بات کرنی ہے آنٹی۔ میرے لہجے کی سختی سے وہ ڈر گئی، فون ملا کر دیا۔ میں نے امی سے کہا ابو کو لے کر فوراً آ جائیں۔ وہ گھبرا کر بولی خیر تو ہے ابھی اسی وقت؟ ہاں خیر ہے، بس آپ آ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد دونوں آ پہنچے۔ میں نے بتایا کہ نادر کے والدین نے اس کی زبردستی شادی کی ہے، اس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے، اس نے میرا گھونگھٹ تک نہیں اٹھایا، نیند کی گولی دے کر سو جانے کو کہتا ہے، پردیس میں جو مجھ پر بیتے گی وہ کس سے کہوں گی، میں ہرگز اس کے ساتھ لندن نہیں جاؤں گی۔ آپ لوگ ٹرک لائیں، پہلے میرا جہیز اٹھائیے اور پھر مجھے ہمراہ لے جائیے۔ ابو نے نادر کو بلایا، وہ بولا آپ کی بیٹی صحیح کہہ رہی ہیں، میں نے والدین کی خاطر شادی کی، انہوں نے مجھے مجبور کیا تھا، میں اس بندھن کا اہل نہیں ہوں، آپ بے شک ابھی اس بندھن کو ختم کریں۔ والد صاحب نے ٹرک والوں کو فون کیا۔ ساس سسر بولے ارے بھائی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے بیٹے سے بات ہو گئی ہے، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ جی ہاں یہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، نادر نے کہا۔ آپ لوگ انہیں مت روکیے اور نہ ہی کوئی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کرے، مجھے جلد واپس جانا ہے، کوئی اڑچن نہ ڈالیں۔ میں نے بہت منع کیا تھا پر آپ لوگ نہیں مان رہے تھے، اب آ گئی ہے بات سمجھ میں آپ کے، ان کو حق مہر بھی ادا کیجیے جتنا ان کا حق بنتا ہے اور شرافت سے سامان واپس کر دیجیے۔ مجھ سے کہا مجھے معاف کر دینا۔ نادر نے یہ کہہ کر ہم مجبوروں کی مشکل آسان کر دی، ورنہ جانے کتنا جھگڑا ہوتا۔ میں اور والدین اس المیہ پر سخت افسردہ تھے، لیکن قدرت جو کرتی ہے اچھا ہی کرتی ہے۔ 2 سال کی اداسی کے بعد بالآخر ایک اچھا رشتہ آ گیا اور میری دوبارہ شادی ہو گئی۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، شوہر ہیرے جیسا ملا اور آج ان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ اور اس وقت اللہ نے ہمت دی اور میں نے جرأت سے کام لیا۔ اگر نادر کے ہمراہ لندن چلی جاتی تو جانے کتنی خوار ہوتی۔